السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شوکت خان، آپ دیکھ رہے ہیں محمودی چینل۔ آپ تمامی حضرات کا اس چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آج کا ہمارا مدعا ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس بات پر ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے، نئے سال کی مبارکبادی دینا اور اس کی خوشی منانا کیسا ہے، اور کیا یہ چیز ہیپی نیو ایئر منانا کہیں پر اس کا اسلام کے حساب سے قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کہیں پر ذکر ہے؟ تو ایک بات کا یہ ضرور میں خلاصہ کرتا جاؤں کہ جو یہ سال شروع ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں تو ہمارے کیلنڈر کے حساب سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا سال جس مہینے سے شروع ہوتا ہے وہ مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور دوسری بات جو یہ سال شروع ہوا یہ اصل میں عیسائیوں کے نزدیک ہوتا ہے، اور اس کی خوشی منانا اور اس کی مبارکبادی پیش کرنا یہ سب عیسائی لوگ یا کفار اور مشرکین کرتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے نزدیک اس چیز کا کہیں پر قرآن مجید کے اندر یا حدیث پاک میں اس چیز کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال جو شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے ہمارے دوست یا ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ اس ہیپی نیو ایئر کو مناتے ہیں، اور 31 دسمبر کی رات کو خوب سارے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ناچ نگاڑے بجائے جاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں یا پھر بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو مانع کیا گیا ہے، یعنی اس چیز سے روکا گیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک بالکل یہ کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مناتے ہیں تو اس سے کون سی تکلیف ہے، تو ان کو بتا دیں کہ یہ آپ اور ہم سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے یہ عیسائی مناتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صالحین کی قوم میں یا گروہ کے اندر شامل ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے، تو ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ اور اگر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہ اٹھے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے تو ہیپی نیو ایئر منائے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہم تو یہی چاہتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں چاہتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا ہے قیامت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ، یعنی برے لوگوں کے ساتھ یا غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہم میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، تو اس طرح سے ہوئے کہ ہم کسی غیر کی قوم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو ہم سب یہی مانتے ہیں کہ ہم صالحین کی گروہ کے اندر شامل ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے۔ تو ہمیں اگر کھڑا ہونا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صالحین کی قوم میں شامل ہو کر کے، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اور جو راہ دکھائی ہے اس پر اگر ہم چلیں گے تو ہم ان قوم کے اندر اور اس گروہ کے اندر شامل ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کل میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ آج جو لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں یا نئے سال کی مبارکبادی دے رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ اس رات کے اندر جا کر کے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور یہ جو صبح کا آغاز کریں گے، جو صبح کا 2020 کی صبح کا جو آغاز کریں گے، وہ برائیوں میں ملوث ہو کر کے اپنی صبح کا آغاز کریں گے۔ تو جو لوگ ایسی صبح کا آغاز کریں گے جو گناہوں میں ملوث ہو کر کے گناہوں کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کے اپنی صبح کا آغاز کریں گے، تو اس کی حفاظت کیسی ہوگی، اس کی حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ اور دوسری طرف ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، امن و امان میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنی صبح کا آغاز کریں، اپنے دن کا آغاز کریں، تو ہر برائی سے، شیاطین کے شر سے، ہر گناہ سے اور ہر بدکاری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کی پورا دن حفاظت کے اندر آپ لوگ رہو گے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم حفظ و امان کے اندر رہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں حفظ و امان کے اندر رہیں
تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ اور تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ کہیں پر بھی اسلام کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دینا یا اس کی خوشی منانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔